السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیا ذوالحج میں بال اور ناخن کاٹنا حرام ہے؟ تو اگر کسی نے بال کاٹ لیے تو کیا قربانی قبول نہیں ہوگی؟ تو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی اصل حقیقت جانیں گے۔ معزز سامعین، تو سب سے پہلے ذوالحج کے پہلے 10 دن اسلام میں بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو اس لیے جو مسلمان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات یہ سمجھے، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو خود قربانی کرنے والا ہو۔ اگر گھر میں ایک ہی شخص قربانی کر رہا ہے تو اصل حکم اسی پر ہوگا، باقی گھر والوں پر یہ لازم نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کر یا جان بوجھ کر بال یا ناخن کاٹ لیے تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب قربانی نہیں ہوگی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء کی بڑی تعداد کے مطابق یہ عمل حرام نہیں بلکہ مستحب عمل ہے، یعنی بہتر اور سنت کے قریب عمل یہ ہے کہ انسان بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اگر کسی نے کاٹ لیے تو کیا ہوگا؟ قربانی پھر بھی درست ہوگی، کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آئندہ اس سنت کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی اگر کسی نے غلطی سے کاٹ لیے یا پھر جان بوجھ کر کاٹ لیے تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، قربانی اس کی پھر بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آئندہ اس پر عمل کرے، یعنی آئندہ یہ غلطی نہ کرے۔ دوستو، اسلام جو ہے آسانی والا دین ہے، ہمیں دین کی صحیح بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے، نہ کہ ڈرانا چاہیے۔ ذوالحج کے ان بابرکت دنوں میں کوشش کریں نماز کی پابندی کریں، ذکر و استغفار کریں، تکبیرات پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ قربانی کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات اور قربانی اپنی بارگاہ اندر قبول کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔